قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا 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 صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حاضرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل راہ حق کو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہم کو اور آپ سب کو صحت و تندرستی والی، خیر اور برکت والی، رحمت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال مختصر وقت میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ذکر اللہ کی برکات، یعنی کہ اللہ کے ذکر کی برکات۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی لا ریب بے عیب لا شکا کتاب میں ہماری دلجوئی فرماتے ہوئے وحدہ لا شریک ہمیں تسلی و تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کا فرمان حق ہے، سچ ہے، جو وحدہ لا شریک فرما رہا ہے۔ اللہ کا بابرکت قرآن ہمیں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور میرے رب کا فضل دیکھیں، وہ اتنا بہت بڑی بلند ذات، وراء الورا ذات، عظمتوں والی ذات، شانوں والی ذات ہو کر اللہ فرما رہا ہے، میرے بندے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کر، لا شکری نا شکری نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے بندے جب تو اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی ایک تو برکت یہ ہوگی، اللہ اللہ کرنے کی برکت یہ ہوگی تیرے دل کو سکون پہنچے گا، کیونکہ ایک ہے جسم کی خوراک، ایک ہے روح کی خوراک۔ عزیز مسلمان بھائیو، روح کی خوراک کیا ہے؟ روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب انسان کرتا ہے تو دل کو اطمینان پہنچتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کا چین، تمہارے دلوں کا قرار، تمہارے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو لوگ میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں میں ان کی روزی تنگ کر دوں گا، ان کی معیشت تنگ کر دوں گا، ان کا رزق تنگ کر دوں گا میں۔ معلوم ہوا اگر رزق میں فراختی چاہتے ہو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، رزق میں فراوانی چاہتے ہو، اپنے دولت میں، اپنے مال میں، اپنے پیسے میں، اپنی اولاد میں، اپنی صحت میں، اپنی جان میں، جس شے میں تمہیں فراوانی چاہیے تو فراوانی کس چیز سے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا میں ہی الہ ہوں، میں اللہ ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے علاوہ کوئی میرا شریک نہیں ہے۔ انا فاعبدنی، اللہ فرماتا ہے میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر واسطے۔
میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ معلوم ہوا کہ پہلے نماز پڑھنی ہوگی، بعد میں ذکر کرنا ہوگا۔ جو لوگ صرف ذکر پر زور دیتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے، وہ بھی توجہ کریں۔ جو نماز تو پڑھتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، نماز کے فوراً بعد جو ہی سلام پھرتا ہے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی توجہ کریں۔ کیوں نہیں دعا مانگتے، کیوں نہیں ذکر کرتے اللہ کا؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت فرمانے گرامی علی شان ہے، حضور فرماتے ہیں پوری کائنات کی نعمتیں، جس جس شے پر، جس جس چیز پر سورج کی شعاع پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، اس سے مراد یعنی کہ پوری کائنات کو ملا لو، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور اللہ کا ذکر لفظ سبحان اللہ ایک طرف ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں یہ لفظ سبحان اللہ، یہ اللہ کا جو ذکر ہے، یہ پوری کائنات کے نعمتوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ شان والا ہے۔ تو آپ نے یہ بات سن لی ہے۔ میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بالکل خفیف ہیں اور میزان پر بہت بڑے بھاری ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کلمات کیڑے نے جڑے بالکل ہلکے پھلکے نے لیکن اللہ دی بارگاہ دے وچ بڑے ہی مقبول نے، بڑے پسندیدہ نے۔ میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات ایسے نے جڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ بہت ہی پسند نے۔ تو میرے پیارے محترم مسلمان بھائیو، معلوم ہوا آج ہماری روزی کیوں تنگ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کر لیا ہے، اس لیے روزی تنگ ہے۔ اگر تم اللہ کا ذکر شروع کر لو تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اے بستی والو، اہل قریہ والو، اگر تم نے اللہ کی ہوتی، اگر تم نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اگر تم نے تقوی اور ایمان اختیار کیا ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا، کیوں نہ کھولتا میں ابوابا، دروازوں کو، من السماء، آسمان کی طرف سے، فرمایا برکات من السماء، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاء۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم اللہ کے ذکر کو اختیار کرو، میں آسمانوں سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے میں۔ اللہ تو فرما رہا ہے۔ آج مہنگائی کی رٹ لگانے والوں، کہنے والوں کہ ہماری پوری نہیں پڑتی، پوری کیسی پڑھے جبکہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ کو موڑ لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر نہیں ہوتے۔ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت یہ مہینہ جاری و ساری ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان مبارک میں جناب علی مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے بہت ہی جناب علی رونق لگی ہوتی ہے، اور ماہ رمضان مبارک میں جناب علی کیا ہوتا ہے؟ تلاوتیں بھی الحمدللہ ہوتی ہے، نمازیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا، ماہ رمضان کا چاند گیا، ساتھ نمازی بھی گئے، ساتھ ذکر کرنے والے بھی گئے۔ خدا را کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا تم ایک مہینے کے نمازی ہو، ایک مہینے کے قاری ہو، ایک مہینے کی تلاوت کرنے والے ہو، ایک مہینے صرف اللہ کو یاد کرنے والے ہو، باقی 11 مہینے کون یاد کرے گا اللہ کو؟ کیا نہیں پڑھا قرآن پاک؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے جن و انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسی تاثیر اور برکت رکھتا ہے۔ چند دن اللہ کا ذکر کر کے دیکھو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ دل کو بھی سکون ہوگا اور گھر میں بھی سکون مل جائے گا۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اللہ کی یاد میں ماہ رمضان مبارک گزارنے کی اور ہمیشہ پورا سال اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل راہ حق کو ضرور جناب علی کمنٹ اور شیئر اور لائک کیا کریں اور سبسکرائب فرمایا کریں اور آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے دل کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں جب آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہو، لائک یا شیئر کرتے ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں سب کی
ہمیشہ کے لیے حضور کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔